بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SR اسٹوڈیو 1 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ایک محبت یہ بھی تھی۔ مینا کا میدان ہے، ایک بڑے میاں اپنے تھیلا لے کر جا رہے ہیں، اس میں کچھ پیسے تھے۔ ایک نوجوان ان کے قریب آیا اور تھیلا چھین کر چلا گیا۔ اس بڑے میاں کا سارا ساز و سامان اسی تھیلے میں تھا۔ انہوں نے صبر کر لیا۔ وہ نوجوان کچھ آگے گیا تو اس کے سر چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا میں نے ایک بوڑھے کا تھیلا چھینا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے بد دعا دی ہے کہ جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی ہے، مجھے اس کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ لوگ اس کو ان کے پاس لے آئے اور بڑے میاں سے کہا کہ بڑے میاں آپ اس کو معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب یہ رو رہا ہے اور آپ کی بد دعا سے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ وہ بڑے میاں کہنے لگے جب یہ چھین کر گیا میں نے تو اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے بڑے میاں یہ آپ کا تھیلا چھین کر گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو بڑے میاں آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے ایک خیال آیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بڑے میاں کیا خیال آیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے علماء سے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا تھیلا لے کر بھاگا ہے، اگر میں نے اسے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ جتنی دیر اس مقدمے کے فیصلے میں لگے گی اتنی دیر میری وجہ سے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جانے سے دیر ہو جائے گی، لہٰذا میں نے اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا تاکہ یہ مقدمہ پیش ہی نہ ہو اور نہ ہی میری وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جانے میں تاخیر ہو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ ہم ان کی محبت میں ایک بندے کو معاف تو نہیں کر سکتے اور دعویٰ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی کچھ شخص تکلیف دے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اس شخص کو معاف کر دیں۔ حقوق العباد کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا وہی حساب وہی کتاب قیامت کے دن چلتا رہے گا جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہماری طرف سے کسی کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر ہماری طرف سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو فوراً اس شخص سے جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے اس شخص کے دل میں بھی رحمت ڈال دیتا ہے اور اس شخص کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ شخص بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ انفارمیشن اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔